بجلی چمکی۔ اسد نے ڈائری کا ایک اور صفحہ کھولا۔ اس پر ہاتھ سے بنا ہوا ایک نقشہ تھا، لیکن بہت پر اسرار نقوش۔ رات کے گہرے اندھیرے میں شہر کی سڑکیں بارش سے بھیگی ہوئی تھی۔ اسد اپنی بائیک دھیرے دھیرے چلاتا ہوا خالی سڑک پر بڑھ رہا تھا۔ ہیلمٹ کے شیشے پر گرنے والی بوندیں جیسے اس کی زندگی کے الجھنوں کا عکس تھے۔ دل میں ایک ہی سوال، میں آخر کس چیز کی تلاش میں ہوں؟ دوسری طرف شہر کے ایک پرانے خاموش لائبریری میں علیزہ میز پر جھکی ہوئی ایک مٹی سے اٹی ڈائری پڑھ رہی تھی۔ اس ڈائری کو وہ اسی دن لائبریری کے اسٹور روم میں لکڑی کے بکسے سے نکال کر آئی تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جو ڈھونڈ رہے ہو وہ بھی تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ علیزہ کو یہ جملہ عجیب لگا، مگر اس نے پڑھنا جاری رکھا۔ آگ کے دہکتے چولہے کے سامنے لائبریری میں ہلکی روشنی تھی اور ماحول میں پر اسرار خاموشی۔ اسی لمحے اسد کی بائیک لائبریری کے سامنے رکی۔ وہ پہلی بار وہاں آیا تھا، جیسے کسی نامعلوم طاقت نے اسے وہیں آنے پر مجبور کیا ہو۔ دروازہ دھکیل کر اندر آتے ہی اسد کی نظر سیدھی علیزہ پر پڑی اور علیزہ کی نظر اسد پر۔ ایک لمحہ، ایک خاموشی اور ایک انجانی کشش۔ علیزہ نے ڈائری بند کی اور پوچھا، آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ اسد نے اس سے کہا، شاید وہی چیز جس کی آپ کو ہے۔ بیچ میں ہوا کا ایک جھونکا آیا، دروازہ چڑچڑا کر بند ہوا، جیسے کائنات نے پہلا اشارہ دے دیا ہو کہ ان دونوں کی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ علیزہ نے ڈائری میز پر رکھی اور اسد کو غور سے دیکھا۔ یہ ڈائری کس کی ہے؟ اسد نے پوچھا۔ علیزہ آہستہ سے بولی، پتہ نہیں، لیکن اس میں ایسے واقعات لکھے ہیں جو حقیقت سے زیادہ خواب لگتے ہیں۔ اسد نے ڈائری اٹھائی۔